اللہ کے پاک نام سے 29ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ 29ویں پارے کا آغاز سورۃ الملک سے ہو رہا ہے۔ مکی سورت 2 رکوع 30 آیات پر مشتمل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی، حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اور سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک آپ سورہ السجدہ اور سورہ تبارک الذی بیدہ الملک تلاوت نہیں کر لیتے تھے۔ یہ رکوع نمبر 1 ہے، کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور وہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑا بابرکت ہے وہ کہ جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ ہر طرح کی قدرت، ہر طرح کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جو وہ کرنا چاہے کوئی اسے روک نہیں سکتا، جس کو عطا کرنا چاہے اسے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ چاہے تو بادشاہ کو فقیر کر دے، فقیر کو بادشاہ کر دے، اس کی قدرت میں، اس کی مشیت میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، اسی کے پاس سارا اختیار ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ سب پر غالب، بے حد بخشنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی کا سلسلہ اس لیے بنایا تاکہ وہ ہمیں ٹیسٹ کرے۔ وہ جاننا چاہتا ہے کون ہے جو سب سے اچھے عمل کرے گا، کون اپنی حیات سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا۔ وہ ذات جس نے اوپر نیچے 7 آسمان پیدا کیے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی بیشی نہیں دیکھو گے۔ پھر تم نگاہ لوٹاؤ، کیا تم کوئی شگاف دیکھتے ہو؟ پھر بار بار نگاہ لوٹاؤ، نگاہ تمہاری طرف نامراد ہو کر اس حال میں کہ وہ تھکی ہوئی ہوگی پلٹ آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ اور ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں سے سجایا ہے، اور ہم نے ان کو شیطانوں کے مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، وہ اس کے لیے گدھے کے زور سے چیخنے کی آواز سنیں گے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ جہنم بھی گدھے کی طرح چیخے گی، چلائے گی، دھاڑے گی، جوش کھائے گی، آگ پر رکھی ہوئی ہنڈیا جیسے جوش کھاتی ہے۔ تکاد تمیز من الغیظ۔ قریب ہوگی کہ وہ غصے سے پھٹ جائے۔ جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے نگران اس سے پوچھیں گے، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، قد جانا نذیر، ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، تو ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم ایک بڑی گمراہی میں ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر۔ اور وہ کہیں گے
अगर हम सुनते या समझते होते तो आज हम भड़कती हुई आग वालों में ना होते। जहन्नमी कहेंगे अगर हमने गौर से सुना होता, किस चीज़ को? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम को, नबी की बात को, दावत देने वाले की दावत को। जहन्नमी एतराफ़ करेंगे हिदायत के दरवाजे तो हमने खुद बंद कर लिए थे, हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयत ना सुनी, हमने अपने नबी की बात ना सुनी, दुनिया में गुनाहों का इर्तिकाब करते रहे। इस एतराफ़ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ऐलान होगा, आज जहन्नमी अल्लाह की रहमत से दूर कर दिए गए, अब उनके लिए कोई खैर कोई भलाई नहीं है। फ़ातरफ़ू बिज़म्बिहिम फ़सुहक़्क़न लिअस्हाबिस्सईर, सो वो अपने गुनाहों का एतराफ़ करेंगे, सो दूरी है भड़कती हुई आग वालों के लिए। आज एतराफ़ करना नफ़ा दे सकता है। इंसान गुनाहों का एतराफ़ करके नादिम होके आइंदा कभी ना करने का अहद करके रब से तौबा कर सकता है, कल का एतराफ़ काम नहीं आएगा। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन कबीर, जो लोग बिन देखे अपने रब से डरते हैं, यकीनन उनके लिए बख्शिश और बड़ा अजर है। बात है अनसीन वर्ल्ड पर यकीन करने की, बिन देखे अपने रब को मानने की, बिन देखे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पर, जन्नत पर, जहन्नम पर यकीन करने की। जब एक इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर यकीन करता है तो न आंखें गवाही देती हैं, क्योंकि आँख ने देखा नहीं, न कान गवाही देते हैं, कानों ने सुना नहीं, न दीगर हवास गवाही देते हैं। लेकिन जिस शख्स के पास अक्ल है वो कायनात पर गौर व फिक्र करता है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात को पहचानता है, फूलों की खुशबू से, फलों के जायके से, आँखों के देखने से, कानों के सुनने से, दिलो दिमाग के समझने से, अपने आज़ा के मूव करने से, तो फिर वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पर यकीन कर लेता है। फिर उसे कायनात को देखकर दहशत महसूस होती है, इतनी बड़ी कुदरत, इतना इख्तियार। फिर वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से खौफ खाता है। तो मग़फ़िरत उसी के लिए जो बिन देखे अपने रब से डरता है। या अरहमर राहिमीन, हमें ऐसे लोगों में शामिल फरमा लीजिए। व अस्सिर्रू क़ौलकुम अविजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, और तुम अपनी बात छुपाओ या उसको जाहिर कर दो, यकीनन वो तो सीनों वाली बात को खूब जानने वाला है। अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर, क्या वही नहीं जानता जिसने पैदा किया और वो निहायत बारीक भी खूब बाखबर है। वो रब ऐसा है जिसका इल्म इतना बारीक है, इतना लतीफ़ है कि सीनों के अंदर परवान चढ़ने वाली बातों को वो जानता है। इंसान अपने करीबी शख्स से बात छुपा सकता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कुछ नहीं छुपा सकता। अल्लाह ताला ने ये बात इसलिए सामने रखी है, इंसान उसका खौफ दिल में रखें और उसके फर्मा बरदार बन जाएं। या अल्लाह हमें अपने खौफ में से इतना हिस्सा अता फरमा दे कि हमारे और हमारी बुराइयों के दरमियान मशरिक़ और मग़रिब का बोध पैदा हो जाए। करने वाले काम है ahsan अमल करना, अल्लाह ताला के कलाम को सुनना, अल्लाह ताला की बात को समझना, बिन देखे अपने रब से डरना। जिन कामों से रोका गया रब का इनकार करना, खबरदार करने वालों को गुमराह कहना, कमिटमेंट पॉइंट्स हैं इम्तहान में कामयाबी के लिए बेहतरीन आमाल करने। ज़िंदगी के इम्तहान के लिए इंसान वो सब कुछ करना नहीं चाहता जिसकी वजह से वो कामयाब हो जाता है, कामयाब हो सकता है। लेकिन छोटे छोटे इम्तहानों के लिए हम कितने कॉन्शियस होते हैं। अपने इम्तहान के लिए सोचिए, किसी भी डिग्री का इम्तहान था या बच्चों के इम्तहानों के लिए, अल्लाह अकबर, माँ बाप अपने ज़रूरी तरीन प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि मॉन्टेसरी के एक बच्चे का इम्तहान है या क्लास 1 के एक बच्चे का इम्तहान है।
اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زندگی کے جس امتحان میں ڈالا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، مشکل جانتے ہیں، لیکن کامیابی مشکلات برداشت کرنے میں ہی ہے۔ گو کہ زندگی کے پرچے کے سب سوال مشکل ہیں، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ اٹل ہے کہ سب سوال لازم ہیں، کرنے ضرور ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کیا تم اس اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو؟ مین پوائنٹس ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہے، کیا تم اس سے بے خوف ہو؟ بھلا سوچو، ان سے کہہ دو، یہ کہتے ہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنا دیا، سو تم اس کے راستوں پر چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ مہلت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھسا دے؟ تو اچانک وہ ہچکولے کھانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی حرکت سے ڈرایا ہے کہ جس زمین پر تم رہتے ہو 1000 میل فی گھنٹہ کے حساب سے اپنے ہی گرد چکر کاٹتی ہے، 65 میل فی گھنٹہ کے اعتبار سے سورج کے گرد چکر کاٹتی ہے، یعنی 1 منٹ میں اس زمین میں کتنی بڑی تبدیلی آتی۔ اس کی ایک حرکت یوں ہے اور ایک حرکت یوں ہے، اور ہر وقت گھومنے والی زمین پر رہنے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف نہیں کرتے۔ ساری دوڑوں کے باوجود انسان بے خوف ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہیں زمین میں دھسا دیں یا زمین جھکولے کھانے لگے، جو تمہاری قرارگاہ ہے، جہاں تم سکون سے پھرتے ہو، جہاں تمہاری روزی ہے، کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں اس طرح سے ہلاک نہیں کر سکتا؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے؟ پھر جلد ہی تم جان لو گے کہ کیسا ہے میرا ڈرانا۔ اور بلا شبہ یقیناً ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، پھر کیسا تھا میرا عذاب۔ اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا اس حال میں کہ وہ پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں، رحمان کے سوا انہیں کوئی نہیں تھامتا۔ بلا شبہ وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن۔ یا کون ہے وہ جو تمہارا لشکر ہو، جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ کافر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ انسان ہمیشہ کسی سہارے کی وجہ سے بے خوف ہوتا ہے، یہ سارا اس کے شعور کی گہرائیوں میں رچ بس کے اسے بے خوف بنا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سوال ہے، یہ بتاؤ وہ کون سا لشکر ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ حقیقت یہ کہ شیطان نے انسان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنا رزق روک لے، بلکہ وہ سرکشی اور گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی بنیادی ضرورت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ بتاؤ کہ جو تم پیتے ہو، جو تم کھاتے ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم تک پہنچنے نہ دے تو وہ کون سی ہستی ہے جو تمہیں رزق دے گی؟ تو کیا وہ شخص زیادہ ہدایت یافتہ ہے جو اوندھے منہ چلتا ہے، یعنی سر کے بل، یا وہ شخص جو درست ہو کر سیدھے راستے پر چلتا ہے؟ مراد یہ ہے کہ جس کی مت پلٹ گئی ہے، جس کی عقل اوندھی ہو گئی ہے، وہ بہتر ہے یا جو عقل مند ہے؟ تو منہ کے بل چلنے کی مثال کافر کی ہے اور سیدھے چلنے کی مثال مومن کی ہے۔ تو جس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملا، آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود، کانوں سے سننے کے باوجود، کیا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو سیدھا سفر کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس سے کام لیتا ہے؟ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ کہہ دو وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔
قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون، کہہ دو وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں سے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ اس نے بغیر ارادے اور بغیر منصوبے کے یہ ساری خصوصیات نہیں دیں، بلکہ اس لیے دی ہیں تاکہ وہ زمین پر زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائیں اور ان سے زندگی کا حساب لے کر جزا سزا دی جا سکے۔ اسی مقصد کے لیے اس نے انسانوں کو جمع کرنا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دو یقیناً اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، حقیقتاً میں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ بس جب وہ اس کو قریب سے دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا، اور کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے، یعنی قیامت کا عذاب۔ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور ان کو ہلاک کر دے جو میرے ساتھ ہیں، یا وہ ہم پر رحم فرمائے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین، کہہ دو کہ وہ وسیع رحمت والا ہے، اسی پر ہم ایمان لائے، اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، تو جلد ہی تم جان لو گے کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے۔ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہہ دو کہ کیا تم نے دیکھا اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتا ہوا پانی لا دے گا؟ اور غور کا مطلب ہے اتنی گہرائی میں چلے جانا کہ وہاں سے پانی نکالنا ممکن نہ ہو۔ تو اگر تم دیکھو کہ زمین سے صرف پانی گم کر دے اور پانی تم کہیں سے تلاش نہ کر پاؤ، یہ بتاؤ پانی کے بغیر زندگی کیسے گزارو گے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت میں سے چھوٹی سی چیز پانی کی طرف توجہ دلائی ہے جو انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، کہ اللہ کی قدرت کو دیکھو وہ کیسے پانی فراہم کرتا ہے۔ تم اتنی نافرمانیاں کرتے ہو، اس کے باوجود تمہیں صاف، شفاف اور پاک پانی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کے تذکرے پر اس صورت کو ختم کر دیا جس کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت سے ہوا تھا، اس کا اختتام ہماری زندگی کی اہم ضرورت پر کر دیا گیا۔ ہماری سوچ کو پانیوں کی جانب اس نے مبذول کیا ہے کہ دیکھو پانی ہی نہ رہے زندگی کیسے رہے گی، اس لیے پانی دینے والے، پانی کا انتظام کرنے والے کی طرف رخ کر لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنی طرف رخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرنے والے کام ہے سیدھے راستے پر چلنا، جن سے روکا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونا، انکار کرنا، دھوکے میں مبتلا ہونا، سرکشی کرنا، حق سے گریز کرنا، شکر میں کمی کرنا، کھلی گمراہی میں پڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ سے کسی لمحے بے خوف نہیں رہنا۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے سورہ الملک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر رات پڑھنے کی، غور و فکر کرنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ القلم کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت 2 رکوع 52 آیات پر مشتمل ہے۔ رکوع نمبر 3 ہے اللہ کے رسول اخلاق کے بلند مرتبے پر ہیں۔ 6 مین پوائنٹس ہیں، تم اخلاق کے بلند مرتبے پر ہو یہ چاہتے ہیں۔ بدخلقی کی مکروہ تصویر، بدخلقی کے اسباب اور انجام، باغ والوں کی مثال اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قلم کی قسم اور اس کی قسم جو وہ لکھتے ہیں۔ سیدنا عبادہ ابن صامت بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی وہ قلم ہے، پھر اسے حکم دیا لکھو، اس نے ہر وہ چیز لکھ دی جو ازل سے ابد تک ہونے والی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ قلم اور اصحاب قلم کی کتنی اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ کو ان کا کردار کتنا محبوب ہے۔ قلم نے لکھا، تقدیر لکھی، پھر قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے،
قلم سے فرشتوں نے لکھا، قلم سے فرشتے آج بھی لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین، دائیں طرف والے ہمارے صالح اعمال کو اور بائیں طرف والے ہمارے برے اعمال کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ العلق میں فرمایا کہ اس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا۔ قلم پہلی چیز ہے، پیدائش بھی پہلی تھی، اور قلم سے ہی علم کا آغاز ہوتا ہے۔ آج کے دور میں قلم کی اہمیت سے وہ کون ہے جو ناآشنا ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو پڑھاتے ہوئے، اس کا پیغام پہنچاتے ہوئے ایک عمر بیتی ہے۔ ہمیشہ اس بات کو سوچا کہ قلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہلی تخلیق ہے، اسی نے تقدیر لکھی۔ قرآن حکیم کی تعلیم کے لیے اس قلم کو استعمال کریں، لوگوں سے قلم استعمال کروایا، لوگوں نے لکھا اور بہت غلط لکھا، ہاتھ سے لکھتے تھے، خود ہی لکھتے تھے، زیر زبر، اور پھر اعرابی صورتحال کے علاوہ الفاظ میں بھی بہت چینج آ جاتی تھی۔ چیک کرنے والوں کے لیے بہت مشکلات تھیں، لیکن کانسیپٹ بڑا لیمیٹڈ تھا۔ وہ چند لوگ یا کچھ سو یا کچھ ہزار لوگ لکھتے تھے جو پڑھتے تھے۔ پھر ہم نے سوچا کہ یہ دعوت کا بہترین ٹول ہے۔ وہ لوگ جو قرآن اس لیے نہیں پڑھتے کہ اگر پڑھا تو عمل کرنا پڑے گا، کیوں نہ اس سوچ سے انہیں نکالا جائے، اس وسوسے سے انہیں بچایا جائے۔ اس کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ ایسا کام کروائیں جس کی وجہ سے دل تو پکڑے جائیں، ذہن غور و فکر کے لیے آمادہ ہو، لیکن کوئی وسوسہ ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے قرآن سے دور ہو جائیں۔ قرآن حکیم سے قریب لانے کے لیے الحمدللہ والقلم کے نام سے گرے قرآن پرنٹ کروایا اور قرآن حکیم کو اس طرح سے لوگوں کے ہاتھوں میں تھمایا کہ لوگوں کے قلم تھے جنہوں نے اس پر لکھا، اچھا محسوس کیا۔ اللہ کا کلام سنیں تو دل پکڑتا ہے، چھوئیں تب بھی دل پکڑتا ہے، جب لکھیں تب بھی انسان کے دل پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہر دور میں لوگوں نے کیلی گرافی کی، کسی نے سوال نہیں کیا کہ کیلی گرافی کرنا کیا رسول اللہ کی سنت ہے، کہ رسول اللہ تو لکھنا نہیں جانتے تھے، بعد کے ادوار میں قرآن کیوں لکھا گیا۔ لیکن جن لوگوں کے فہم میں کمی ہوتی ہے وہ دور تک جا کے دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے۔ اور جب لوگوں نے لکھا تو انہیں شوق لگ گیا اس بات کا کہ ہم ایک پیج، دوسرا، ایک سورت، دوسری سورت، ایک پارہ، دوسرا پارہ، اور لوگ لکھتے لکھتے پورا قرآن لکھ گئے۔ آج ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، ریلی لاکھوں لوگ ہیں جو قرآن حکیم کو لکھ رہے ہیں یا لکھ چکے ہیں، اور ریلی ان کے ایک وقت آتا ہے کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جیسے اکرمہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے جب اللہ کے کلام کو ہاتھ میں لیتے تھے، یہ کہتے ہوئے یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ ریلی اتنی بات، ایک بات ذہن میں لانا بھی بندے کے بس میں نہیں ہے۔ اگر کسی کو پورا قرآن لکھ کے بھی یہ ریئلائزیشن ہو جائے یہ میرے رب کا کلام ہے، بڑی بات ہے، کیونکہ انسان منہ سے کہتا ہے، دل یقین نہیں کرتا۔ والقلم کی جو موومنٹ ہم نے شروع کی اسی وجہ سے کہ اللہ کے بندوں کے راستے سے رکاوٹیں دور کر دی جائیں۔ اور میں نے دیکھا کہ کچھ عرصے کے بعد لوگ سوال کرنا شروع کرتے ہیں، جو ہم لکھتے ہیں ہمارا جی چاہتا ہے ہمیں پتہ چلے ہمارا رب ہم سے کیا کہتا۔ پھر جب وہ اس بات کی کھوج میں لگتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کے کلام کو بھی پڑھ جاتے ہیں، ترجمہ بھی، تفسیر بھی، اور بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں پڑھتے، لیکن کم از کم اللہ کے حضور ہم اپنی معذرت ضرور پیش کریں گے کہ یا اللہ تیرا کلام
لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی تھی، ان کے ہاتھوں میں تھا، وہ لکھتے تھے، وہ جان سکتے تھے۔ الہی ہم ان کو اس طرف رغبت دلاتے رہے، اور ہم جس کو بھی والقلم پہنچاتے ہیں اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ اب کلام تو پہنچ گیا، الہی اب تو دل بدل دے، اب تو دل کے اندر اس کی محبت اور شوق پیدا کر دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے الحمدللہ بے شمار گھر ہیں لاہور میں، پاکستان کے آلموسٹ ہر شہر میں، دیہاتوں میں بھی، اور پاکستان سے باہر دنیا بھر میں جگہ جگہ اب لوگوں نے والقلم کو اپنے ڈرائنگ رومز میں اور اپنی امپورٹنٹ پلیسز پہ رکھا ہے۔ ہر آنے والے سے اس پر کچھ نہ کچھ لکھواتے ہیں تاکہ سند رہے، اور اس کے ساتھ اس کا نام بھی لکھواتے ہیں۔ ایکٹیویٹی ہے وہ، جیسے ہم جب چاند دیکھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں نا، ربی و ربک اللہ، کتنا بڑا میسج ہے، اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے۔ تو یہ قدر مشترک کے طور پر لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اسٹوڈنٹس بھی اسے پورا لکھتے ہیں۔ میں نے بزرگ خواتین کو دیکھا ہے جن کو اس کا چسکا لگ جاتا ہے نا، جن کو ٹیسٹ لگ جاتا ہے، وہ ایک بار لکھنے کے بعد دوبارہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ گھروں میں بھی رکھتے ہیں لیکن خود پورا قرآن لکھنے لگ جاتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے اپنی طرف سے یہ پیش کریں گے، یا اللہ ان ہاتھوں سے، ان انگلیوں سے، اور ان یعنی اپنے ہاتھوں کی قوت سے الہی تیرے کلام کو پکڑتے رہے، لکھتے رہے۔ اور الحمدللہ آج بچوں کی اتنی بڑی تعداد ہے جو قرآن حکیم کو لکھتی ہے۔ آپ کو بھی دعوت دینا چاہتی ہوں، قرآن لکھیے، قرآن لکھوائیے، قرآن پڑھیے، قرآن پڑھوائیے، قرآن سنیے، قرآن سنوائیے، اس کی تعلیم حاصل کریں، اس کی تعلیم دوسروں کو دیں، اس کا پیغام سمجھیں، دوسروں تک اسے پہنچائیں، خود عمل کریں، دوسروں کو عمل کی دعوت دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور آپ کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جو منقطع ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی جتنی مشقتیں رسول اللہ نے برداشت کی رسالت کے فرائض انجام دینے کے لیے، اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے ایسا اجر دیں گے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بلا شبہ آپ یقیناً عظیم اخلاق پر ہیں۔ خلق عظیم سے مراد قرآن، اسلام یا دین ہے۔ سعد بن ہشام نے سیدہ عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق، آپ کا خلق تو قرآن تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے سے ہمارے سامنے مثال رکھی ہے کہ دیکھو قرآن پر ایمان لانے والے کی زندگی ایسی ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اہل القرآن میں شامل فرمائے، اور ہمیں اس قرآن کی سچی محبت نصیب کرے، اس پر عمل کرنا نصیب فرما دے، اور ہمیشہ ہمیں قرآن حکیم کا طالب علم بنائے رکھے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، چنانچہ جلدی آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے کون فتنے میں ڈالا ہوا ہے۔ بلا شبہ تمہارا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے اس کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی زیادہ جاننے والا ہے۔ چنانچہ آپ جھٹلانے والوں کا کہا نہ مانیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کاش آپ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ اور کسی ایسے شخص کا کہنا مت ماننا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل ہے۔ انسان کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے کہ وہ بہت قسمیں کھائے۔ جو بہت قسمیں کھاتا ہے لوگ اس پر اعتماد نہیں کرتے، اور بے وقار شخص کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بہت تانے دینے والا، چغلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا سخت گناہگار ہے۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، سخت مزاج اور اکھڑ ہے، پھر اس کے بعد بے نسب بھی ہے۔
अनका नज़ा मालिम व बनीन, ये कि वो माल वाला और बेटों वाला है। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल असातीरुल अव्वलीन, जब हमारी आयात उस पर पढ़ी जाती हैं तो कहता है पहलों की कहानियाँ हैं। सनसिमुहु अलल खुर्तुम, जल्दी हम उसकी नाक पर दाग लगाएंगे। नाक जिसे इज्जत की अलामत समझा जाता है, दाग इसलिए लगाए जाएंगे पहचान लिए जाए ये अल्लाह की नाफरमानी करने वाले थे। जस्ट इमेजिन, अपने नाक को देखिए, अगर इस पर कल निशान लग गया तो वो इज्जत जिसकी तलाश में आज हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से भाग रहे हैं, वो कहाँ जाएगी? नाक पर निशान नहीं लगवाना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करनी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ऐसे लोगों में शामिल ना फरमाए, ऐसे अमाल हमसे ना करवाए, या अल्लाह हमें ऐसी रुसवाई से बचा लेना। यकीनन हमने उन्हें भी वैसे ही आजमाइश में डाला है जैसे हमने बाग वालों की आजमाइश की थी, जब उन्होंने कसम खाई कि वो सुबह सवेरे ही उसका फल ज़रूर तोड़ लेंगे। वो इस्तिस्ना नहीं कर रहे थे, चुनांचे तेरे रब की तरफ से एक अचानक अजाब फिर गया, हालांकि वो सो रहे थे। तो बाग सुबह को कटी हुई फसल की मानिंद हो गया। फिर सुबह होते ही उन्होंने एक दूसरे को पुकारा, ये कि सुबह सुबह अपनी खेती पर पहुंचो अगर तुम फल तोड़ने वाले हो। चुनांचे वो चल पड़े और आपस में चुपके बातें करते जाते थे कि आज कोई मिस्कीन तुम्हारे पास बाग में हरगिज़ दाखिल ना होने पाए। और सुबह सुबह वो निकले इस ख्याल में कि वो मिस्कीन को रोकने पर कादिर थे, मगर जब उन्होंने उस बाग को देखा तो कहा इन्ना लज़ालून, यकीनन हम ज़रूर रास्ता भूले हुए हैं, बल्कि हम महरूम हैं। उनमें से बेहतर आदमी ने कहा क्या मैं तुम्हें कहता ना था लौला तुसब्बिहून, तुम तस्बीह क्यों नहीं करते? कालू सुबहाना रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, उन्होंने कहा पाक है हमारा रब, बिलाशुबा हम ही जालिम थे। फिर वो एक दूसरे पर मुतवज्जो होकर आपस में मलामत करने लगे। कालू या वैलना इन्ना कुन्ना तागीन, उन्होंने कहा हाय हमारी बर्बादी, यकीनन हम हद से बढ़े हुए थे। उम्मीद है हमारा रब हमें इसके बदले में इससे बेहतर बाग देगा, यकीनन हम अपने रब ही की तरफ राग़िब होने वाले हैं। उन्होंने अपने रब से उम्मीद बांध ली कि हो सकता है हमारा रब इससे बेहतर बाग दे दे। इसी तरह अजाब आता है और यकीनन आखिरत का अजाब इससे भी बड़ा है। काश वो जानते होते। अल्लाह ताला के हुक्म की मुखालफत से अजाब आता है, माल में बुखल करने की वजह से अजाब आता है। अगर अल्लाह ताला चाहे, करने वाले काम है अखलाक के आला दर्जे पर होना, सीधे रास्ते पर चलना, रब की तरफ रुजू करना, जिनसे रोका गया सीधे रास्ते से भटकना, ताने देना, चुगलियाँ लेकर चलना, नेक काम से रोकना, हद से बढ़ना, मिस्कीनों को न देने के इरादे करना, सख्त खू होना, बदअमल होना, सरकश होना, तस्बीह न करना। कमिटमेंट पॉइंट्स हैं, बदखुल्की से बचना है इंशाअल्लाह ताला। रुकू नंबर 4 है क्या फर्मा बरदारों का हाल मुजरिमों का सा कर दें। 6 मेन पॉइंट्स हैं, क्या फर्मा बरदारों को मुजरिमों के बराबर कर दें। जिस रोज़ सख्त वक्त आएगा ए नबी, झुटलाने वालों का मामला मुझ पर छोड़ दो, मछली वाले की तरह ना हो जाओ जब ये काफिर कलाम नसीहत सुनते हैं और ताल्लुक़ बिल्लाह। इन्ना लिलमुत्तक़ीना इंद रब्बिहिम जन्नातिन नईम, यकीनन अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए उनके रब के पास नेमतों वाली जन्नतें हैं। तो क्या हम फर्मा बरदारों को मुजरिमों की तरह कर देंगे। मालकुम कैफ तहकुमून, तुम्हें क्या है, तुम कैसे फैसले करते हो। अमलकुम किताबुन फीही तदरुसून, या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम पढ़ते हो। इन्न लकुम फीही लमा तखय्यरून, कि बिलाशुबा तुम्हारे लिए उसमें वही होगा जो तुम पसंद करते हो। अमलकुम ऐमानुन अलैना बालिगतुन इला यौमिल क़ियामा, या तुम्हारे लिए हमारे ज़िम्मे कोई अहद हैं जो क़यामत के दिन तक पहुँचने वाले हैं कि तुम्हारे लिए यकीनन वही हो जिसका तुम फैसला करोगे। सलहुम अय्युहुम बिज़ालिका ज़ईम, इनसे पूछिए इनमें से कौन इसका ज़ामिन है।
یا ان کے کچھ شریک ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر سچے ہیں. جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور وہ سجدوں کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ استطاعت نہیں رکھیں گے، یعنی سجدہ نہیں کر پائیں گے. دنیا سجدے کرتے تھے، جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو رسول اللہ نے فرمایا ان کی پیٹھ تختے کی طرح ہو جائے گی اور وہ سجدے کے لیے مڑ نہیں سکیں گے. خشیتاً ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، حالانکہ بلا شبہ انہیں سجدوں کے لیے بلایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح سالم تھے. دنیا میں تکبر سے گردن اکڑتی اور آخرت میں ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، جس کی وجہ سے گردن تو گردن نگاہیں بھی جھک جائیں گی. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، چنانچہ مجھے اور اس کو چھوڑ دو جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے. ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے وہ نہیں جانیں گے. یہ استدراج، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے وہ نہیں جانیں گے. استدراج کا مطلب ہے ڈھیل دینا. نافرمانی کے باوجود مال و اسباب کی فراوانی دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل نہیں ہے، اللہ کی مہلت ہے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پکڑتے ہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو مہلت دوں گا، یقیناً میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے. یا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ وہ تاوان سے بوجھل ہیں؟ ام عندہم الغیب، یا ان کے پاس غیب ہے تو وہ لکھتے ہیں. فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم تک صبر کرو. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور مچھلی والے کی مانند نہ ہو جاؤ جب اس نے دعا کی حالانکہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا. اگر اس کے رب کی نعمت نے اسے سنبھال نہ لیا ہوتا تو وہ مذمت کیا ہوا چٹیل زمین میں پھینک دیا جاتا. رب کی نعمت سے مراد توبہ ہے، جس نے سیدنا یونس علیہ السلام کو تھام لیا تھا. انہوں نے رب سے خوب معافی مانگی. ہمیں بھی اسی طرح سے معافی مانگنی ہے جس طرح سے انبیاء نے معافی مانگی تھی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی. انہیں مچھلی کے پیٹ کے 3 تہوں سے اور 3 بڑے اندھیروں سے، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تینوں اندھیروں سے نکال لیا. فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پھر اس کے رب نے اسے منتخب کیا، بس اسے نیک لوگوں میں شامل کر دیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور قریب ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کو اپنی نگاہوں سے ضروری پھسلا دیں جب وہ ذکر سنتے ہیں اور کہتے ہیں یقیناً یہ تو بالکل دیوانہ ہے. حاسدانہ نظریں قدم اکھاڑ دیتی ہیں، نظر لگ جاتی ہے. اگر کسی کو نظر لگ جائے، نظر لگنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. جن چیزوں سے حفاظت ہوتی ہے ان میں سے ایک یہ آیت بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مشرک اکھاڑنا چاہتے تھے، اسی کا تذکرہ اس آیت میں ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا نظر حق ہے. اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کرنے والی ہوتی تو نظر کر جاتی. بہرحال جب تم سے نظر بد کی وجہ سے غسل کروایا جائے تو غسل کر لیا کرو. یعنی اسی طرح سے غسل ہوتا ہے. آپ اگر پہلے نہا لیں اور نہانے کے بعد اگر آپ اپنے غسل کا پانی کسی اور کو دینا چاہتے ہیں، اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے وضو کرتے ہیں اسی طرح سے وضو کریں اور پھر ایک ٹب میں کھڑے ہو کے اپنے دائیں بائیں اور پورے وجود پر پانی ڈالیں. جو پانی اس میں سے ہو اس پر ڈال دیا جائے، جسے نظر لگی ہے نظر ٹوٹ جاتی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اگر کوئی نیک شخص ہے اور اس کو کوئی نظر اتار کے لیے غسل کا پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ اپنا پانی خود اپنے اوپر ڈال لے تو اس سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حسن اور سیدہ حسین کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتے تھے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ، تمہیں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں. من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامہ، ہر شیطان اور زہریلے جانور سے اور ہر نظر لگ جانے والی
اور ہر لگ جانے والی نظر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ سیدنا ابو سعید سے روایت ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے محمد آپ بیمار ہو گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ انہوں نے کہا بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ یرقیک۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہر اس چیز کے شر سے جو آپ کو تکلیف دینے والی ہو، اور ہر نفس یہ حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے آپ کو دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دم حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا۔ اور سیدہ اسماء نے کہا یا رسول اللہ، جعفر کے بچوں کو بہت نظر لگتی ہے، کیا میں ان کے لیے دم کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے ہو سکتی تو وہ نظر ہوتی۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی کہ رسول اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ نظر لگ جانے کی وجہ سے دم کروا لیا کریں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نظر لگ سکتی ہے، نظر کا دم بھی ہوتا ہے، اور یہ دم خود کر دینا چاہیے اپنے بچوں کو، اور یہ دعا سیکھ لیں اور اس دعا کی وجہ سے اپنے اوپر یا کسی اور کے اوپر دم کر سکتے ہیں۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، حالانکہ وہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، فرما بردار بننا، صبر کرنا، نیک لوگوں میں شامل ہونا، جن سے روکا گیا شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو جھٹلانا، کفر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں دعوت کے میدان میں، صبر کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کمی کوتاہی کو معاف کریں اور ہمیں اس صورت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الحاقہ کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے، 2 رکوع 52 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ رکوع نمبر 5 ہے۔ وہ دن جب کوئی راز چھپا نہ رہ جائے گا۔ 5 مین باتیں جو قوم عذاب میں پکڑی گئیں، تم کیا جانو کیا ہے وہ حق ہو جانے والی، اور جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور جس کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا حق ثابت ہونے والی، کیا ہے حق ثابت ہونے والی، اور کس چیز نے آپ کو خبر دی کہ کیا ہے حق ثابت ہونے والی؟ سمود اور عاد نے کھٹکھٹانے والی قیامت کو جھٹلایا تھا۔ سو جو سمود تھے انہیں ایک حد سے بڑی ہوئی آواز سے ہلاک کیا گیا، اور جو عاد تھے تو وہ سخت ٹھنڈی تند و تیز آندھی سے ہلاک کر دیے گئے جو قابو سے باہر ہونے والی تھی۔ اس نے اسے 7 راتیں اور 8 دن ان پر جڑ کاٹ دینے کے لیے مسلسل چلائے رکھا۔ سو آپ دیکھیں گے وہ اس طرح پچھاڑے گئے گویا گری ہوئی کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ قومیات پر مسلسل 7 راتیں 8 دن عذاب نازل کیا گیا۔ اب سوچئے طوفان میں انسان ایک لمحے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہوا مسلسل لوگوں کو کاٹتی رہی، حتیٰ کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح گرے پڑے تھے، بے روح جسم کھوکھلے جسم کی طرح باقی رہ گئے تھے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا آپ ان میں کوئی بھی باقی رہنے والا دیکھتے ہو؟ اور فرعون نے اور جو اس سے پہلے تھے اور الٹائی گئی بستیوں نے بھی گناہوں کا ارتکاب کیا تھا، بس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی سخت گرفت میں پکڑا۔ بے شک جب پانی حد سے گزر گیا تو ہم ہی نے تمہیں کشتی میں سوار کیا تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ کشتی میں مومنوں کو سوار کر کے بچا لیا گیا اور کافروں کو غرق کر دیا گیا۔ اللہ کی فرما برداری ہی کامیابی کا سبب بن سکتی ہے اور نافرمانی ہلاک کرنے والی ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، چنانچہ جب سور میں پھونکا جائے گا، ایک بار پھونکنا۔ قیامت کا آغاز سور پھونکنے سے ہوگا۔ سیدنا اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور دونوں ٹکرا دیے جائیں گے، ایک ہی بار ٹکرا دینا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن وہ کمزور بھربھرا ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے۔ وہ فرشتے کیسے ہیں، ان کی کتنی پاور ہے اور وہ کس طرح سے اٹھائیں گے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہ جائے گی، غیب ختم ہو جائے گا، ہر چیز حاضر ہو جائے گی۔
سو جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ وہ خوشی سے کہے گا میں کامیاب ہو گیا، میرے اعمال نامے میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے برائیاں معاف کر دی ہوں گی اور برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا ہوگا۔ وہ کہے گا میرے اعمال نامے کو تو پڑھو، اس سے تو روشنی پھوٹ رہی ہے، گناہوں کی سری نہیں آ رہی۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یقیناً میں یقین رکھتا تھا کہ بلا شبہ میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، دل کو یقین ہے جو نامہ اعمال میرے ہاتھ میں دیا جائے گا کون سا ہاتھ ہوگا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، عالی مقام جنت میں، قطوفها دانیہ، جس کے پھل قریب ہوں گے، مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجے تھے۔ لیکن جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، اور میں نہ جان پاتا کہ میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش وہی موت فیصلہ کن ہوتی، ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کام نہ آیا، میں نے اتنا مال کمایا، محنت کی، مال کی وجہ سے مجھے عزت ملی، مقام ملا، مجھے جانا پہچانا جاتا تھا، لیکن یہ مال مجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت مجھ سے برباد ہو گئی۔ خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، ایک ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے، اس کو جکڑ دو۔ وہ عظیم اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ جہنم میں جانے والے کا سب سے عظیم جرم بتایا جائے گا، وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس کو تو دنیا میں کبھی سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، اس نے کبھی اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ سعادت اور نیک بختی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص پر اور مخلوق کے ساتھ حسن سلوک پر ہے۔ نہ وہ اللہ کے لیے مخلص تھا، نہ مخلوق کے لیے اس کے دل میں کسی قسم کا رحم تھا۔ سیدنا علی بیان کرتے رسول اللہ نے مرض موت میں فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا تھا۔ سو آج یہاں اس کا کوئی غمخوار دوست نہیں۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا ہے۔ اللہ اکبر، یا اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہم اجرنا من النار، جہنم کی آگ یقین چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی بات جھوٹی نہیں، کوئی وعید ایسی نہیں جس میں مبالغہ شامل ہو، اس کی ہر بات سچی اور حقیقت کے مطابق ہے۔ یہ ہمارے دل ہیں جن کے اندر یقین مشکل سے اترتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم اس آگ کا خوف نہیں رکھتے اور خوف سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتے نہیں ہیں، جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ کرنے والے کام ہے واقعات سے سبق لینا، پچھلے واقعات کو یاد رکھنا، جن سے روکا گیا، رسول اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانا، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں دنیا میں ایسے عمل کرنے جس کی وجہ سے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے، مسکین کو کھانا کھلانا ہے اور کھانا کھلانے کی ترغیب دینی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 ہے قرآن بالکل یقینی حق ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں۔ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، اے نبی، اور تعلق باللہ۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جنہیں تم دیکھتے ہو، وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، یقیناً وہ ایک معزز پیغام لانے والے کا قول ہے، اور وہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو۔ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ جہانوں کے رب کی طرف سے
نازل کیا ہوا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ ہم پر کوئی بات گھڑ کر لاتا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو یقیناً ہم اس کو اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑتے۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر یقیناً ہم اس کی رگیں جہاں کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یقیناً وہ ان کے لیے بلا شبہ ایک نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے ہیں۔ اور یقیناً ہم ضرور جانتے ہیں کہ بلا شبہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں، اور بلا شبہ یقیناً وہ کافروں کے لیے پچھتاوا ہے۔ قرآن پر ایمان نہ لانا قیامت کے دن حسرت بن جائے گا۔ جب اہل ایمان قرآن مجید کی وجہ سے اجر پائیں گے تو قرآن مجید کا انکار کرنے والے، قرآن مجید کا حق ادا نہ کرنے والے حسرت میں مبتلا ہو جائیں گے اور کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں سے سمجھا ہوتا، اس پر عمل کیا ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ قرآن یقیناً بالکل یقینی حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، چنانچہ آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت اور جہنم کے حالات بتانے کے بعد مطالبہ کیا ہے کہ آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح بیان کریں کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر بے انصافی سے پاک ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، رب کی تسبیح کرنا، جن سے روکا گیا ایمان نہ لانا، نصیحت قبول نہ کرنا، جھٹلانا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہے۔ قرآن مجید یقینی حق ہے، اس حق کو خود بھی قبول کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے، حق کا کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے ہماری کمی کوتاہی کو معاف کرے اور اس صورت کو یقین بنا کر ہمارے دلوں میں اتار دے، آمین ثم آمین۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ المعارج کا آغاز کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 7 ہے، انسان تھڑ دلا پیدا کیا گیا ہے۔ 5 مین پوائنٹس ہیں۔ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، انسان تھڑ دلا پیدا کیا گیا۔ جو لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رکھے جائیں گے قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی، اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، سوال کرنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کا سوال کیا ہے۔ یعنی عجیب بات ہے کہ اپنے لیے کسی خیر کا، کسی بھلائی کا مطالبہ کرنے کی بجائے خود ہی عذاب طلب کر لیا ہے۔ کافروں کے لیے اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں۔ من اللہ ذی المعارج، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں والا ہے۔ فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھیں گے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، چنانچہ آپ صبر کریں بہت اچھا صبر۔ انہم یرونہ بعیدا، یقیناً وہ اسے دور سمجھتے ہیں۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ اس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو نہ پوچھے گا۔ جان پہچانے والے وہاں ایک دوسرے سے کترا جائیں گے، کیونکہ اس دن ہر ایک شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی۔ یبصرونہم، حالانکہ وہ انہیں دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے کاش وہ فدیہ میں دے دے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو، اپنے قریبی خاندان کو جو اسے جگہ دیتا تھا، اور ان سب کو جو زمین میں ہے، پھر وہ فدیہ اس کو نجات دلا دے۔ کلا انہا لظا، ہرگز نہیں، یقیناً وہ شعلہ مارتی ہوئی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کو اتار کھینچنے والی ہے۔ استغفر اللہ۔ وہ ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا اور مال جمع کیا پھر اسے بند رکھا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بلا شبہ انسان کم ہمت پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی معمولی سی تکلیف کے وقت انسان کی بے چینی، گھبراہٹ اس بات پر ہوتی ہے اب یہ مصیبت یا دکھ جانے والا نہیں ہے۔ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جانے والا ہوتا ہے، انگزائٹی۔ حالانکہ تکلیف کے موقع پر اسے صبر کرنا چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ اسے توفیق دے دیتا ہے، اور کوئی شخص
ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر ہو، اور جب اسے بھلائی پہنچتی ہے تو بہت روکنے والا ہوتا ہے۔ الا المصلین، مگر وہ نمازی۔ اس بیماری کا ایک ہی علاج ہے کہ بندہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہو کر رہے، فرائض ادا کرے، پابندی کرے، اور جن برے کاموں اور اخلاق سے روکا گیا ان سے باز آ جائے۔ تو ایسا کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی روحانی قوت عطا کرتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان جزا فضا نہیں کرتا، بلکہ ایمان اور یقین کے ساتھ اسے برداشت کرتا ہے۔ وہ یقین رکھتا ہے رب العالمین کی تقدیر میں ایسا ہی ہونا لکھا تھا۔ وہ اللہ سے دعا کرتا ہے یا ارحم الراحمین اس مصیبت کو اس کے سر سے ٹال دے۔ ایسے بندے کو جب اللہ تعالیٰ دولت سے نوازتا ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، غرور، تکبر اور اطراحٹ میں مبتلا نہیں ہوتا، اپنی مالی حیثیت کے مطابق مسکین کو، غریب کو دیتا ہے، بیواؤں پر خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے خرچ کرتا ہے۔ جزا فضا کی شدت اور حرص اور طمع سے نجات پانے کے لیے نسخہ کیمیا ہے۔ الذین ہم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرنے والے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور ایک مقرر حق ہے للسائل والمحروم، سائل کا اور محروم کا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مال انہیں دیا ہے اس میں وہ محروم لوگوں کا حق تسلیم کر لیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ انسان جب کسی کا حق مان لیتا ہے تو اسے دے دیتا، لیکن حق ہی نہ مانے تو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو جزا کے دن کو سچ مانتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ ان عذاب ربہم غیر مأمون، یقیناً ان کے رب کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا۔ اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان عورتوں کے جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں، تو یقیناً وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر جو کوئی اس کے علاوہ تلاش کرتا ہے وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں۔ کرنے والے کام ہے صبر کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اپنے مالوں میں سے سوال کرنے والے اور محروموں کا حق رکھنا، روز جزا کو سچ ماننا، رب کے عذاب سے ڈرنا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، امانتوں کا پاس رکھنا، عہد کو پورا کرنا، گواہی پر قائم رہنا، نمازوں کی حفاظت کرنا، جن سے روکا گیا کفر کرنا، قیامت کو دور سمجھنا، حق سے پیٹھ پھیرنا اور منہ موڑنا، مال جمع کرنا اور سنبھال کر رکھنا، مصیبت میں گھبرا اٹھنا، خوشحالی میں بخیل بن جانا، حد سے تجاوز کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں۔ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں بسنے کے لیے آج تیاری کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر دوڑے جا رہے ہوں گے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں۔ یہ منکرین دوڑے چلے جا رہے ہیں جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر دوڑ رہے ہوں گے، اور تعلق باللہ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، پھر کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف دوڑے چلے آنے والے ہیں۔ عن الیمین وعن الشمال یعزین، دائیں بائیں سے گروہ در گروہ۔ کیا ان میں سے ہر شخص یہ طمع رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ کلا، ہرگز نہیں، ہم نے ان کو جس چیز سے پیدا کیا ہے اسے یہ خود نہیں جانتے۔ انسان کی توجہ اس کے مادہ تخلیق کی طرف اس لیے مبذول کروائی گئی تاکہ انسان غور کرے کیا اسے تکبر زیب دیتا ہے، کیا اللہ کے رسول کو جھٹلانا اسے زیب دیتا ہے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، پس میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، بے شک ہم یقیناً قدرت رکھنے والے ہیں اس پر کہ ہم بدلے میں ان سے اچھے لوگ لے آئیں، اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں۔ چنانچہ انہیں چھوڑ دو کہ وہ باتیں بناتے رہیں اور کھیلتے رہیں حتیٰ کہ یہ اپنے اس دن سے آ ملیں جس کے وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ یعنی بیکار مشغلوں میں گم رہیں گے اور آپ دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کسی کے کھیل تماشے میں مشغول ہو کر آپ اپنی ذمہ داری کو مت بھولیں۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ بحث کرنے والے لوگوں نے بحثوں تو باز نہیں آنا. ایسے لوگوں کے ساتھ وقت لگانے کا فائدہ نہیں. ایک دائی کو اپنا مشن جاری رکھنا چاہیے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہیں انہیں بھی ایسے لوگوں پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. جس دن یہ اپنی قبروں سے تیز دوڑتے ہوئے نکلیں گے، گویا کہ وہ کسی گاڑے ہوئے نشان کی طرف دوڑے جا رہے ہیں. ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت انہیں گھیرے ہوئے ہوگی. یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. قیامت کے وعدے پر اسے یقین آتا ہے جس کو یہ یقین آ جائے کہ میں خود سے وجود میں نہیں آیا، مجھے کوئی وجود میں لانے والا ہے. جس کو یقین آ جائے اس کا خالق عظمت والا، زبردست قوتوں والا، جو چاہے کر گزرنے والا ہے. جس کو یقین آ جائے اسے بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا. اور جیسے ہر عمل کا کوئی نتیجہ نکلنے والا ہے، ایسے ہماری زندگی کا بھی نتیجہ نکلنا چاہیے. جس کو اللہ کے انصاف پر یقین آ جائے وہ ایک ایسے دن پر ضرور یقین کر لیتا ہے جب انسان کے درمیان انصاف ہوگا. یا اللہ، جزا کے دن ہمیں رسوائیوں سے بچا لینا. انبیاء کے راستے پہ تو نے چلایا، ہمیں انبیاء کے ساتھ ملا دینا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا. جن کاموں سے روکا گیا، کفر کرنا، باتیں بنانا، اپنے کھیل میں لگے رہنا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں. جنت کے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا. جنت کو اعمال کا بدلہ سمجھتے ہوئے اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ کے پاک نام سے سورہ نوح کا آغاز کرتے ہیں. مکی صورت ہے، 2 رکوع 28 آیات پر مشتمل ہے. یہ رکوع نمبر 9 ہے. سیدہ نوح کی دعوت پر رد عمل. 4 مین پوائنٹس ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح کو بھیجا. حضرت نوح نے اپنے رب کو رپورٹ دی. حضرت نوح کی دعوت اور تعلق باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے. قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اس نے کہا، اے میری قوم، یقیناً میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واتیون، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور ایک مقررہ مدت تک تمہیں مہلت دے گا. اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں کیا جاتا. کاش تم جانتے ہوتے. قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اس نے کہا ہے میرے رب، یقیناً میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی ہے. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. میرے بلانے نے دور بھاگنے کے سوا ان میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا. اور یقیناً جب بھی میں نے دعوت دی تاکہ تو ان کو معاف کر دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور انہوں نے اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ضد پر اڑ گئے اور تکبر کیا، بڑا تکبر کرنا. پھر میں نے انہیں بآواز بلند دعوت دی، پھر میں نے انہیں اعلانیہ اور خفیہ دعوت دی، بہت خفیہ. تو میں نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے کہا اپنے رب سے بخشش مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے. وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا. مالکم لا ترجون للہ وقارا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ یقیناً اس نے تمہیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا ہے. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر نیچے 7 آسمان پیدا کرتا ہے اور ان میں چاند کو نور بنایا اور سورج کو چراغ بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے اگایا ہے، خاص طریقے سے اگانا، پھر وہ تمہیں اس میں لوٹائے گا اور تمہیں نکالے گا، خاص طریقے سے نکالنا. اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے ایک فرش بنا دیا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں میں چلو. کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس سے ڈر کر رہنا، اس کی اطاعت کرنا، دن رات دعوت دینا، رب سے معافی مانگنے کی دعوت دینا. جن کاموں سے روکا گیا، دعوت حق سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لینا، ضد پر اڑ جانا، دعوت حق کے مقابلے میں تکبر کرنا،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کسی وقار کی توقع نہ رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، سیدنا نوح کی طرح انسانوں کو رب کی دعوت دینی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے، میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہے، سیدنا نوح نے کہا اپنی خطاؤں کی بنا پر اور تعلق باللہ۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ نوح نے کہا اے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی ہے اور اس کی پیروی کی جس کے مال اور اولاد نے اس کے خسارے کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہیں کیا، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، بہت بڑی خفیہ تدبیر، اور انہوں نے کہا اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑو، نہ ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو، اور نہ ہی یغوث اور یعوق اور نصر کو، اور یقیناً انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، اور ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھانا۔ اپنی خطاؤں کی وجہ سے غرق کیے گئے، چنانچہ وہ آگ میں داخل کر دیے گئے، پھر اللہ تعالیٰ کے سوا انہوں نے اپنا کوئی مددگار نہ پایا۔ وقال نوح، اور نوح نے کہا اے میرے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، تو زمین پر کافروں میں کسی رہنے والے کو نہ چھوڑنا، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور وہ بدکاروں اور ڈھیٹ کافروں کے سوا کسی کو جنم نہ دیں گے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے، اور جو میرے گھر میں مومن بن کر داخل ہو، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا۔ سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا صرف مومن آدمی کی صحبت اختیار کر، تیرا کھانا بھی متقی کھائے۔ اگر آپ زندگی میں چاہتے کہ ایمان والی زندگی گزاریں تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور ان لوگوں کی دعوتیں نہ کیا کریں جن کے اندر تقوی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب کریں۔ کرنے والے کام ہے اپنی اولاد اور مومنوں کی مغفرت کی دعائیں کرنا، جن سے روکا گیا، رسولوں کی پیروی نہ کرنا، ان لوگوں کی پیروی کرنا جو مال اور اولاد میں گھاٹا دیں، بری تدبیریں کرنا، جھوٹے معبودوں کی بندگی پر جمانا، لوگوں کو بہکانا، گمراہ ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، قافلہ دعوت حق میں شامل ہونا ہے، ایمان والوں کے لیے دعائیں کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سورہ نوح سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الجن کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت 2 رکوع 28 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 11 ہے۔ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے قرآن سنا۔ 3 مین پوائنٹس ہیں۔ جنوں نے اپنی قوم سے کہا اے نبی کہہ دو، تعلق باللہ کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ کہہ دو کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ یقیناً جنوں کے ایک گروہ نے کان لگا کر غور سے سنا، تو انہوں نے کہا یقیناً ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہ کریں گے۔ جنہوں نے توجہ سے قرآن سنا، ان کی فکر بدل گئی، زندگی میں تبدیلی آ گئی، انہوں نے ارادہ کیا اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو نہیں ملائیں گے، یعنی رب کی بات مانیں گے، اس کی عبادت کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ غور سے سننے کی وجہ سے بات سمجھ آتی ہے، دل پر اثر بھی کرتی ہے۔ جس دل پر اثر نہیں ہوتا وہ کوئی تاثر نہیں دے سکتا۔ آپ کے بھی تاثرات ہوں گے، کچھ آپ کے دل میں بھی اپنی زندگی کے بارے میں ارادے ہوں گے۔ آپ جنات کے تاثر کو اسی انداز میں دیکھیے گا کہ ان کے اندر کیا تبدیلی آئی۔ اس سے ہمیں ایک تو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ جنات نے کیسے اپنا انالیسس کیا، اور دوسری طرف ہمیں اپنا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے۔ دستکیں جو دل پر ہوتی ہیں، صالح دلوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دستک دی ہے، تو جو آپ نے محسوس کیا آپ ضرور اسے شیئر کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ ٹیم کے لوگ ضرور خود بھی شیئر کریں اور باقی لوگوں کو بھی
ضرور شیئر کرنے کے لیے کہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ پہلے سے اپنا مائنڈ کمپوزڈ کر لیں۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یقیناً ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے نہ کوئی بیوی بنائی اور نہ کوئی اولاد، اور یقیناً ہمارے نادان اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادتی کی بات کہتے رہے ہیں، اور یقیناً ہم نے یہی سمجھا تھا کہ انسان اور جن اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے، اور یقیناً انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑتے تھے تو انہوں نے جنوں کو سرکشی میں بڑھا دیا، اور یقیناً انہوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا کہ تمہارا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں اٹھائے گا، اور یقیناً ہم نے آسمان کو ہاتھ لگایا، ہم نے اسے اس طرح پایا کہ وہ سخت پہرے اور چمکدار شعلوں سے بھر دیا گیا ہے، اور یقیناً ہم اس کی کئی جگہوں میں باتیں سننے بیٹھا کرتے تھے، تو اب جو کوئی بھی کان لگاتا ہے وہ اپنے لیے ایک چمکدار شعلہ گھات میں پاتا ہے، اور یقیناً ہم نہیں جانتے کہ جو زمین میں ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور یقیناً ہم میں سے کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، ہم مختلف گروہوں میں تقسیم ہیں، اور یقیناً ہم نے یقین کر لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہ کر سکیں گے اور نہ ہی بھاگ کر اسے عاجز کر سکیں گے، اور یقیناً ہم نے ہدایت کو سنا، ہم اس پر ایمان لے آئے، پھر جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا تو اسے نہ نقصان کا خوف ہوگا اور نہ زیادتی کا، اور ہم میں سے کچھ فرما بردار ہیں اور کچھ بے انصاف ہیں، چنانچہ جو فرما بردار ہوا تو انہوں نے بھلائی کا ارادہ کیا، اور جو بے انصاف ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ ایک ہی نشست میں کیسا یقین تھا جو جنات نے پایا، فکر کی تبدیلی سے زندگی بدل گئی، اور یہ کہ اگر لوگ راہ ہدایت پر ثابت قدم رہتے تو ہم انہیں ضرور بہت وافر پانی سے پلاتے تاکہ ہم اس میں ان کو آزمائیں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا وہ اسے سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ ہماری سوسائٹی کے لوگ کئی طرح سے اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کی کتاب کو ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ نہیں سمجھتے، بعض لوگ تلاوت بھی نہیں کرتے، صرف کتاب کو مانتے ہیں، کتاب کی نہیں مانتے، اور زیادہ سے زیادہ کتاب کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ فوت ہو جائے تو جانے والے کو بخشوانے کے لیے قرآن خوانی کروا لیتے ہیں، کوئی بیمار ہو تو اسے گھول کر پلا دیتے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے قرآن کو اپنی زندگی کی کتاب سمجھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں زندگی کی کتاب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یقیناً مسجدیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، چنانچہ ان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پکارو، اور یقیناً جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ لوگ طے بتہ اس پر جمع ہو جائیں۔ کرنے والے کام ہے قرآن مجید پر ایمان لانا، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نیک بننا، فرما بردار بننا، ہدایت پر ثابت قدم رہنا، مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا، جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں خلاف حق باتیں کرنا، جنات کی پناہ لینا، حق سے منحرف ہونا، رب کے ذکر سے منہ موڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے قرآن حکیم کی دعوت دینی ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 12 ہے آپ کہہ دو، 3 مین پوائنٹس ہیں، اے نبی آپ کہہ دو یہ لوگ باز نہیں آئیں گے، اور تعلق باللہ، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، کہہ دو میں اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دو بلا شبہ میں نہ تمہارے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا، کہہ دو کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ہرگز کوئی بچائے گا نہیں اور میں اس کے سوا ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا، مگر اللہ تعالیٰ کی بات اور اس کے پیغامات کو پہنچا دینا ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے بلا شبہ جہنم کی آگ ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو جلد ہی وہ جان لیں گے کہ کس کے مددگار زیادہ کمزور اور تعداد میں زیادہ کم ہے۔ قل
इन अदरी अकरीबुम मा तुअदूना अम यजअलु लहू रब्बी अमदा, कह दो मैं नहीं जानता कि वो करीब है जिसका तुमसे वादा किया जाता है, या मेरा रब उसके लिए कोई मुद्दत रखेगा। आलिमुल गैबी, गैब का जानने वाला वही है, फला युज़िरु अला गैबिही अहदा, बस वो अपने गैब पर किसी को मुत्तले नहीं करता, मगर कोई रसूल जिसे उसने पसंद किया तो यकीनन वो उसके आगे पीछे पहरा लगा देता है ताकि वो जान ले कि उन्होंने अपने रब के पैगामात पहुंचा दिए। और अल्लाह ताला ने उन चीज़ों का अहाता कर रखा है जो उनके पास है, उसने हर चीज़ को शुमार कर रखा है। अल्लाह ताला ने अपने इल्म के हवाले से बताया कि अल्लाह ताला के यहाँ सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, गिनती भी पूरी है, इंसान के अस्कार की भी, अमल की भी, हर चीज़ को उसने शुमार कर रखा है। हमारे यहाँ तो माल जायदादें ताल्लुकात शुमार किए जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ हर चीज़ को शुमार किया जाता है। करने वाले काम है रब को पुकारना, रब के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, अल्लाह ताला के सिवा कोई जाए पनाह ना पाना, अल्लाह ताला की बात और पैगामात को पहुँचाना। जिन कामों से रोका गया अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करना, कमिटमेंट पॉइंट है अल्लाह ताला के पैगामात इंसानियत तक पहुँचाने हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के पाक नाम से सूरतुल मुज़म्मिल का आगाज़ करते हैं। मक्की सूरत 2 रुकू 20 आयात पर मुश्तमिल है। ये रुकू नंबर 13 है। हम तुम पर एक भारी कलाम नाजिल करने वाले हैं। 4 मेन पॉइंट्स हैं। पहला यही है, और दूसरा उन्हें कुछ देर इसी हाल में रहने दो, तुम्हारे पास रसूल भेजा है, और ताल्लुक बिल्लाह की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुज़म्मिल, ए चादर ओढ़ने वाले। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया है। जिस वक्त आप पर ये आयत नाजिल हुई, आप चादर ओढ़े लेटे हुए थे, आप किसी हालत को सामने रखते हुए आपसे खिताब किया गया। तज़किरा इसलिए भी किया गया कि अब चादर ओढ़ कर सोने का वक्त गया, अब तो काम का वक्त आ गया। कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात को क़याम करो मगर कम। ये हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वाजिब था। तमाम मुसलमानों पर 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद भी फ़र्ज़ थी। निस्फ़हु अब इनकुस मिन्हु कलीला, आधी रात ये उससे थोड़ा कम कर लो। औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, या उस पर कुछ इजाफा कर लो और क़ुरआन को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। इजाफे से मुराद आधी रात में कुछ इजाफा करना है। इजाफा हो या कमी, काम एक ही है, क़ुरआन खूब ठहर ठहर कर पढ़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह पढ़ा करते थे, उम्मत को भी इसकी तलकीन करते थे। सईदा हफ्सा बयान करते रसूलुल्लाह सूरत को इस कदर तरतील के साथ पढ़ा करते थे कि वो लंबी से लंबी होती जाती थी। बरा बिन आज़िब बयान करते कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़ुरआन को अपनी आवाज़ों के साथ मुज़य्यन करो। जो अच्छी आवाज़ के साथ क़ुरआन न पढ़े, रसूलुल्लाह ने फरमाया वो हम में से नहीं। अब सोचिए तजवीद सीखनी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उसकी वजह से अच्छे मखारिज निकलें, ताकि उसकी वजह से अच्छे तरीके से क़ुरआन पढ़ना आए और ख़ूबसूरत अंदाज में पढ़ना आए। रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुरआन की अज़मत बयान की है, इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, यकीनन हम जल्द ही आप पर एक भारी कलाम नाजिल करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के क़याम का हुक्म दिया गया, और ये क़याम भारी होता है, इससे बोझ बर्दाश्त करने की आदत होती है, बड़ी ज़िम्मेदारियाँ कबूल करनी आसान हो जाती हैं। क़ुरआन की ज़िम्मेदारी इसके अहकामात को सीखना, इस पर अमल करना, इसकी दावत देना है, इसके पैगाम को पहुँचाने की ज़िम्मेदारी रसूलुल्लाह पर भी बहुत भारी थी। उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा कहती, बेशक मैंने सख्त सर्दी वाले दिन आप पर वही उतरते देखी है, और सिलसिला मुनक़ते होने पर देखा, उस वक्त आपकी मुक़द्दस पेशानी से पसीना बहने लगता था। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह पर वही नाजिल की, और सईदा ज़ैद बिन साबित कहते हैं कि आपकी रान मुबारक मेरी रान पर थी। आपकी रान इतनी भारी हो गई थी, मुझे यूँ महसूस हुआ मेरी रान टूट जाएगी। इन्ना नाशियतल लैली हिया अशद्दु वतम व अक़वमु क़ीला, बिलाशुबा रात का उठना
نفس کو زیادہ پامال کرنے والا اور بات کو زیادہ درست بنانے والا ہے۔ رات کی تاریکی اور سناٹا، پھر سو کے اٹھنے کے بعد ذہن کا سناٹا ہو، ایسے میں قرآن مجید کے معنی اچھے طریقے سے دل میں اترتے ہیں۔ اور قرآن پڑھنے کے لیے دل کی حاضری کی ضرورت ہے، رات کے وقت زیادہ ہوتی ہے۔ خاموشی میں کان، آنکھیں، دل سب حاضر ہو جاتے ہیں۔ نماز میں قرآن کی تلاوت سے دل پر اس کے معنی کھل جاتے ہیں اور زیادہ اچھے طریقے سے اثر ہوتا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، یقیناً دن میں آپ کے لمبے چوڑے کام ہیں۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور ہر طرف سے منقطع ہو کر اسی کی طرف متوجہ رہو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح، اس کا ذکر اور اس کی تکبیر بیان کرو۔ اور یہاں یہ جو بات ہے نا تبتل، اس کا مطلب ہے دنیا کے معاملات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ عبادت میں مشغول ہونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو جانا۔ عبادت اور توکل اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہیں۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، چنانچہ اسی کو اپنا وکیل بناؤ۔ مشرق و مغرب کا رب ہونے سے مراد ہے وہ ہر ایک کا رب ہے، آپ اسی کے بندے ہو، اسی پر بھروسہ کرو۔ دعوت کے کام کے لیے جو قوت درکار ہے، تہجد اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور انہیں چھوڑ دو، اچھے طریقے سے چھوڑنا۔ جب لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں تو لوگوں کی بہت سی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، منفی رد عمل برداشت کرنا پڑتا ہے۔ دائی کے اپنے اندر بھی منفی رد عمل آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثبت سوچ کی طرف رخ موڑ دیا، صبر کرو، درگزر کرو، forgive and forget۔ آپ بھول جاؤ کہ کسی نے کیا بات کہی۔ جب اندر لاوے پھٹ رہے ہوں صبر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن صبر بہترین ڈھال ہے، بہترین اسلحہ، بہترین قلعہ ہے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور مجھے اور جھٹلانے والے خوشحال لوگوں کو چھوڑ دو اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دو۔ اس سے مراد انسان ہے جو چاہے خوشحال ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی قوت نہیں رکھتے۔ تو دعوت کو جو بھی جھٹلاتا ہے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر ہے، وہ خود ہی نبٹ لے گا۔ ان لدینا انکالا وجحیما، یقیناً ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور سخت بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، اور حلق میں اٹکنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ بھربھری ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے، بلا شبہ ہم نے تمہاری جانب ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہی دینے والا ہے، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ سو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے پکڑ لیا، نہایت سخت پکڑنا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، پھر اگر تم نے کفر کیا اس دن تم کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ السماء منفطر بہ کان وعدہ مفعولا، آسمان اس میں پھٹ جانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ ان ھذہ تذکرہ، بلا شبہ یہ ایک نصیحت ہے، تو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے، یعنی نیت سے، ارادے سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے قرآن کا علم حاصل کرے۔ جب علم ملتا ہے راستہ بنتا ہے، انسان عمل کرتا ہے تو اس راستے پہ چلتا ہے، جب دوسروں کو پہنچاتا ہے تیزی سے یہ راستہ طے کر لیتا ہے۔ یا الہی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دے کہ جو تیزی سے اس راستے کو طے کر لیتے ہیں۔ کرنے والے کام ہے رات میں قیام کرنا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، رب کا نام یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کا ہو جانا، اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنانا، لوگوں کے کیے پر صبر کرنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے الگ ہو جانا، رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرنا، اور جن سے روکا گیا حق کو جھٹلانا، رسول کا انکار کرنا۔
کمٹمنٹ پوائنٹس ہے تہجد پڑھنی، اپنی روٹین بنانی ہے، عادت تو آپ کو ہو گئی، 1 مہینے میں عادت ہو جاتی ہے، اب چھوڑنی نہیں ہے۔ تہجد میں قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، اپنے رب کا نام ذکر کرنا ہے، سب سے کٹ کر اسی کا ہو رہنا، اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے، اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، تمہارا رب جانتا ہے، اس نے تم پر مہربانی فرمائی ہے، اور تعلق باللہ، قیام اللیل کے وجوب کی تنسیخ کی وضاحت ہے۔ یقیناً آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ 2/3 رات کے قریب اس کا آدھا یا اس کا 1/3 حصہ قیام کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ایک گروہ بھی جو آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اس نے جان لیا کہ تم اس کو ہرگز ٹھیک طریقے سے شمار نہیں کر سکو گے، سو اس نے تم پر مہربانی کی، تو آسانی سے جتنا ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس نے جان لیا کہ تم میں سے کچھ مریض بھی ہوں گے، اور کچھ دوسرے لوگ جو زمین میں سفر کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کریں گے، اور کچھ دوسرے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں لڑیں گے۔ چنانچہ آسانی سے جتنا ہو سکے پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کو قرض دو، اچھا قرض، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس سے اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود پاؤ گے کہ وہ بہتر اور ثواب میں زیادہ بڑی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش مانگو، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ جب رسول اللہ کو قیام اللیل کا حکم دیا گیا تو آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے قیام کیا، جو 2/3 سے کم، کبھی نصف رات، کبھی 1/3 قیام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کے حکم کو منسوخ کر دیا، اب صرف مستحب ہے، وقت کی پابندی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کرنا، جہاد کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دینا، اپنے لیے بھلائیاں آگے بھیجنا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا ہے، قرآن پڑھنا ہے جتنا آسانی سے ممکن ہو۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ المدثر کا آغاز کرتے ہیں، مکی صورت ہے، 2 رکوع 56 آیات ہیں۔ رکوع نمبر 15 ہے، اٹھو اور خبردار کرو۔ مین پوائنٹس ہیں، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، وہ تکبر میں پڑ گیا، تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ، اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر، اے کمبل میں لپٹنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بار، یعنی پہلی بار جب وحی نازل ہوئی، اس کے بعد وحی آنی بند ہو گئی۔ ایک دن اس حال میں رسول اللہ نے خود بیان کیا، میں چلا جا رہا تھا کہ یکایک آسمان سے میں نے ایک آواز سنی، میں نے اپنی نظر اٹھائی، کیا دیکھتا ہوں وہی فرشتہ ہے جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، ایک کرسی پر زمین و آسمان میں معلق بیٹھا ہے۔ میں اس کے دیکھنے سے ڈر گیا، پھر لوٹ آیا گھر، آ کے میں نے کہا مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ اے کمبل اوڑھنے والے، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کرو، اور ناپاکی کو چھوڑ دو۔ قم فانذر، اٹھو پھر خبردار کرو، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کیا، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کی دعوت دی۔ یاد رکھیے گا، سب سے پہلے جو سیکھنے والی چیز ہے اللہ کی ذات کی بڑائی ہے، اور رب کی بڑائی وہی بیان کر سکتا ہے جو اپنے رب کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں جانتا ہوں۔ اس وجہ سے پہلے اس چیز کے سیکھنے کی ضرورت ہے، اسی کے بارے میں قبر میں سوال ہوگا۔ آج اگر ہم قبر میں چلے جاتے ہیں تو پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے اسماء و صفات کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ پھر دوسرا سوال ہے تیرا دین کیا ہے؟ تو دین سیکھنا ضروری ہے۔ اور تیسرا سوال ہے تیرا رسول کون ہے؟ اس کے جواب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حدیث کے بارے میں سیکھنا ضروری ہے۔ قبر میں اترتے ہی سوال کیے جائیں گے، دل کے پختہ ارادے کے ساتھ دعا کر لیجئے، اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات، اپنے رسول کی احادیث کو، سیرت کو
اور قرآن کی تعلیمات کو عمدہ انداز میں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ناپاکی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو کہ تم زیادہ حاصل کرو، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ پس جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو وہ دن بڑا ہی مشکل دن ہوگا، کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑو مجھے اور اس کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، وجعلت لہ مالا ممدودا، اور میں نے اسے لمبا چوڑا مال دیا ہے، وبنین شہودا، اور حاضر رہنے والے بیٹے دیے، ومہدت لہ تمہیدا، اور میں نے اس کے لیے سامان تیار کیا، ہر طرح سامان تیار کرنا۔ پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، ہرگز نہیں، یقیناً وہ ہماری آیات سے سخت دشمنی رکھنے والا ہے، جلدی میں اسے دشوار گزار گھاٹی پر چڑھاؤں گا۔ اس نے غور و فکر کیا اور بات بنائی، فقتل کیف قدر، پس ہلاک ہو اس نے کیسی بات بنائی، ثم قتل کیف قدر، پھر وہ ہلاک ہو اس نے کیسی بات بنائی، ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، ثم عبس وبصر، پھر تیوری چڑھائی اور برا منہ بنایا، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، پھر کہا یہ کچھ نہیں مگر ایک جادو ہے جو پہلے نقل کیا جاتا ہے، یہ تو بس ایک انسان کا کلام ہے۔ سأصلیہ سقر، جلدی میں اسے دوزخ میں داخل کروں گا۔ اور تمہیں کس نے خبر دی کہ دوزخ کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھے گی اور نہ وہ چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، کھال کو جھلسا دینے والی ہے۔ علیہا 19، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ اور نہیں بنائے ہم نے جہنم کا نگران مگر فرشتے، اور ہم نے ان کی تعداد کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے جنہوں نے کفر کیا، تاکہ وہ یقین کر لیں جن کو کتاب دی گئی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان میں بڑھ جائیں، اور ایمان والے اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی اس میں شک نہ کریں، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور کفر کرنے والے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے ہی گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ انسانیت کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ کرنے والے کام ہیں رب کی بڑائی بیان کرنا، اپنے کپڑے پاک رکھنا، گندگی سے دور رہنا، زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کرنا، اپنے رب کے لیے صبر کرنا، اپنے ایمان کو بڑھانا، شک میں نہ پڑنا، نصیحت قبول کرنا، جن کاموں سے روکا گیا کفر کرنا، طمع رکھنا، تکبر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے، اپنے کپڑے پاک رکھنے ہیں، گندگی سے دور رہنا ہے، زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہیں کرنا، رب کی خاطر صبر کرنا ہے۔ رکوع نمبر 16 ہے، ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، وہ مجرموں سے پوچھیں گے، یہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، اور تعلق باللہ۔ کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ جانے لگے، والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو، انہا لإحدى الکبر، یقیناً وہ دوزخ بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، نذیرا للبشر، بشر کے لیے ڈرانے والی ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اس کے بدلے میں گروی ہے جو اس نے کمایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، وقت دیا، مال دیا، صلاحیتیں دیں۔ اب دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول کے توسط سے، کتابوں کے توسط سے بتا دیا ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حجت تمام ہو گئی۔ ہم سے اب یہ مطالبہ ہے کہ اپنی زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشی کے لیے گزاریں، اس کے احکامات کی پابندی کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور ذہن میں رکھیے گا، ہر شخص کوئی نہ کوئی عمل کر رہا ہے
یا اس کے دائیں طرف کے عمل نامے میں جا رہا ہے یا بائیں طرف کے عمل نامے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیک عمل کرنے والوں کے بارے میں کہنا ہے، حکم دینا ہے، انہیں علیین میں داخل کر دو، اور برے عمل کرنے والوں کے لیے کہا جائے گا سجین میں داخل کر دو۔ اس کے بعد ہماری روح کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ نیک روح کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، بری روح آسمانوں سے ہی پٹخ دی جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے ہمیں یہ روح عطا کی، جسم عطا کیا، ہم اپنے کاموں کے عوض رہن ہیں۔ نیک عمل کریں گے تو چھوٹ جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے، ورنہ ہمیشہ کے لیے گرفتار ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے، اپنے عذاب سے بچا لینا۔ مگر دائیں بازو والے جنتوں میں سوال کریں گے مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کیا؟ قالو لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ نماز وہ عمل ہے جس کی وجہ سے ہماری جان آزاد کی جائے گی۔ اسی طرح سے دیگر نیک اعمال بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خشوع والی نمازیں نصیب کر دے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ دو چیزیں ہیں جو جہنم میں داخلے کا سبب بنے گی، ایک تو نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ مدینہ کی سوسائٹی میں لوگ اپنے بچوں کو نماز کی بھی تعلیم دیتے تھے، مسجدیں آباد تھیں۔ کوئی شخص جو اسلام لاتا تھا سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ 5 وقت نماز ادا نہ کرے اور مسجد نہ جائے۔ دوسری چیز جو سوسائٹی میں تھی، رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہر کوئی دوسرے کو کھانا کھلاتا تھا۔ 2 باتوں کا رسول اللہ خاص حکم دیتے تھے، افشوا السلام واتموا الطعام، سلام پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ یہی اصل دینداری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دونوں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم فضول بحث کرنے والوں کے ساتھ فضول بحث کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم جزا کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، حتیٰ کہ ہم پر موت آ گئی۔ چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو کوئی فائدہ نہ دے گی۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، تو انہیں کیا ہے کہ وہ نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں، گویا کہ وہ بدکنے والے جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی حالت پر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ قرآن سننے سے یہ اس طرح بدکتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں کم نہیں ہیں ایسے افراد جیسے خوف زدہ گدھے ہوں، جو جنگل میں شیروں کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، انہیں کہیں قرار نہیں ملتا، بھاگتے ہی چلے جاتے ہیں۔ کہ آج کی سوسائٹی میں ایسا نہیں ہے؟ قرآن سے بھاگتے بھاگتے ایسا لگتا ہے ساری سوسائٹی کی سانسیں پھول گئی ہیں، کسی جگہ رکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بلکہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے دیے جائے۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، ہرگز نہیں، بلکہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے۔ کلا انہو تذکرہ، ہرگز نہیں، بلا شبہ یہ تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور وہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ وہی اس کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی اس کا اہل ہے کہ اسے بخش دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کا اہل ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ سے ثواب کی امید باندھ کر فرما برداری کی جائے، اور عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے روکا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کر دے کہ ہم یہ سارے کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کرنے والے کام ہے نصیحت حاصل کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا، جن سے روکا گیا، نماز نہ پڑھنا، مسکین کو کھانا نہ کھلانا، بحثیں کرنا، جزا کے دن کو جھٹلانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، دوزخ لے جانے والے کاموں سے بچنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، مساکین کو کھانا کھلانے کا انتظام کرنا ہے، نصیحت سے منہ نہیں موڑنا۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ القیامہ کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت 2 رکوع 40 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 17 ہے، قیامت کا دن۔ 6 مین پوائنٹس ہیں۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ جب دیدے پتھرا جائیں گے، اے نبی، اس روز جب جان حلق تک پہنچ جائے گی۔ تعلق باللہ کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں بہت ملامت کرنے والے نفس کی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ،
کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہ کریں گے؟ دنیا میں انسان کا نفس ملامت کرتا ہے، جن کے دل زندہ ہوتے ہیں ان کا نفس ملامت کرتا ہے کہ زیادہ بھلائیاں کیوں نہیں کی۔ آخرت میں تو ہر ایک کا نفس ملامت کرے گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک کو درست کر دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر اماما، بلکہ انسان یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ آئندہ بھی نافرمانی کرتا رہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن۔ فاذا برق البصر، پھر جب آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ وخسف القمر، اور چاند گہنا جائے گا۔ وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا۔ چاند اور سورج دونوں روشنی کے ذریعے ہیں۔ قیامت آئے گی تو بے نوری میں دونوں جمع کر دیے جائیں گے۔ چاند کی طرح سورج کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی، اور قیامت کے دن سورج اور چاند لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اس دن تیرے رب کے پاس ہی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے۔ ولو القی معاذیرا، اگرچہ وہ اپنی معذرتیں پیش کرے۔ معذرت پیش کر کے تو انسان اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہے۔ معذرت کسی کو فائدہ نہیں دے گی۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو اس کے ساتھ حرکت نہ دیں کہ اس میں جلدی کریں۔ نزول وحی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرنے کے لیے جلدی زبان ہلاتے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، یقیناً اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ اور تو جب ہم اس کو پڑھ چکے ہیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کرو۔ ثم ان علینا بیانا، پھر یقیناً ہم ہی پر ہے اس کا بیان کرنا بھی۔ کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، بلکہ تم جلد حاصل ہونے والی دنیا سے محبت کرتے ہو۔ کیونکہ انسان کو یہ لگتا ہے اسے دنیا میں ہی رہنا ہے، اس لیے وہ دنیا سے بے حد محبت کرتا ہے، اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، بعض چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، گمان کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا۔ کلا اذا بلغت التراقیہ، ہرگز نہیں، جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی۔ وقیل من راق، اور کہا جائے گا کون ہے دم کرنے والا۔ موت کا منظر ہے، موت سے نجات پانے کے لیے انسان ہر تدبیر اختیار کرنا چاہتا ہے۔ جب کوئی تدبیر کارگر نہ ہو تو کہتا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہو، وہی موت سے بچا لے۔ وظن انہ الفراق، اور وہ یقین کرے گا کہ یقیناً اب جدائی کا وقت ہے۔ والتفت الساق بالساق، اپنی پنڈلیوں کو ذرا تھوڑا سا موو کیجیے گا اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ پنڈلیوں سے جان پہلے نکلتی ہے۔ موت کے وقت پنڈلی کا پنڈلی سے جڑ جانا ہے۔ انسان کی ایسی حالت ہوتی ہے، ہم میں بھی قوت باقی نہیں رہے گی، خود اپنی پنڈلی کو پنڈلی سے جدا نہیں کر سکیں گے۔ الی ربک یومئذ المساق، اس دن تیرے رب کی طرف روانگی ہے۔ وہ دن ہم پر آنے والا ہے جب ہماری روح ہمارے رب کی طرف پرواز کرے گی۔ انسان اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتا ہے تو لوگ بے بسی کے عالم میں مر جاتے ہیں، کوئی انہیں بچا نہیں سکتا۔ روح اس جسم سے نکل کر اپنے رب کے پاس چلی جاتی ہے۔ انسان کو چاہیے ان مناظر سے عبرت حاصل کرے اور آخرت کے لیے آج تیاری کر لے۔ کرنے والے کام ہیں قرآن مجید کو پڑھنا، جن سے روکا گیا، فسق و فجور کا کرتے رہنے کا ارادہ کرنا، جلد حاصل ہونے والی دنیا سے محبت رکھنا، آخرت کو چھوڑ دینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں
اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آج سے تیاری کرنی ہے، دعائیں کرنی ہے۔ رکوع نمبر 18 ہے، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ اس نے نہ سچ مانا نہ نماز پڑھی، کیا انسان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ تعلق باللہ یہ 3 مین پوائنٹس ہیں۔ فلا صدق ولا صلی، سنا اس نے سچ مانا نہ نماز پڑھی بلکہ اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا۔ اولا لک فاولا، تیرے لیے یہی لائق ہے، تیرے لیے یہی لائق ہے۔ ثم اولا لک فاولا، پھر تیرے لیے یہی لائق ہے، پھر یہی لائق ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے یوں ہی بغیر پوچھے چھوڑ دیا جائے گا؟ اچھے برے اعمال کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ منی کا قطرہ نہ تھا جو گرایا جاتا ہے؟ اپنی اوقات تو دیکھو تم کیا تھے۔ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ جمع ہوا خون بنا، پھر اس نے پیدا کیا اور پھر درست بنا دیا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس نے اس سے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائیں۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرے؟ جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا، شکر کرنا، نظریں پوری کرنا، آفت آنے والے دن سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلانا، صبر کرنا، جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی بات کو سچ نہ ماننا، نماز نہ پڑھنا، جھٹلانا، منہ پھیرنا، اکڑنا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں۔ سچائی کی روش اپنانی ہے، اپنی نماز درست کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الدہر کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت 31 آیات، 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 19 ہے، خواہ وہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ جب انسان کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، کفر کرنے والوں کے لیے نیک لوگ اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر زمانے میں سے کوئی ایسا وقت بھی آیا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، جب ہم نہیں تھے؟ غور کر کے دیکھیے اس وقت کہاں تھے؟ اپنی زندگی سے پہلے ہم سب کہاں تھے؟ آج سے 100 سال پہلے کی بات سوچ کر دیکھیے، کیا ہمارے والدین جانتے تھے؟ زمانے میں کسی کو ہمارا انتظار تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، خاص وقت پر تم کو پیدا کیا گیا، خاص وقت پر تم چلے جاؤ گے۔ ہم نے انسان کو بلا شبہ ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا کہ ہم اسے آزمائیں، سو ہم نے اس کو خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بلا شبہ ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، خواہ وہ شکر کرنے والا ہو یا ناشکرا۔ اب یہ انسان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اس نے شکر گزار بننا ہے یا ناشکرا۔ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طاق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یقیناً نیک لوگ ایسے ساغر سے پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، وہ بہا لے جائیں گے، اس کو خوب بہا کر لے جانا۔ جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس کی آفت بہت زیادہ پھیل جانے والی ہے، اور وہ باوجود اس کھانے کی محبت کے مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، یقیناً ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ بے شک ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو سخت منہ چڑھانے والا، تیوری چڑھانے والا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی مصیبت سے انہیں بچایا اور انہیں تازگی اور خوشی عطا فرمائی ہے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور اس کی وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا، بدلے میں انہیں جنت اور ریشم دیا۔ وہاں وہ تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، نہ اس میں وہ شدید دھوپ دیکھیں گے اور نہ ہی یک سردی، اور جنت کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور اس کے خوشے ان کے بالکل تابع کر دیے جائیں گے، خوب تابع کیا جانا، اور ان پر چاندی کے برتن اور پیالے پھرائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے۔
शीशा भी चांदी से बना होगा, उन्होंने उसका अंदाज़ा कर रखा है। खूब अंदाज़ा रखना। और उन्हें जन्नत में ऐसे जाम पिलाए जाएंगे जिनमें सूंठ की आमेजिश होगी। उसमें एक चश्मा है जिसका नाम सलसबील रखा गया है। और उनके आसपास कमसिन लड़के आते जाते होंगे जो हमेशा लड़के ही रहने वाले होंगे। जब आप उन्हें देखेंगे तो समझेंगे कि बिखरे हुए मोती हैं। और जब आप देखेंगे तो वहाँ बड़ी नेमत और अजीम बादशाहत को आप देखेंगे। उन पर सब्ज बारीक और दबीज रेशम के कपड़े होंगे और उन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे और उनका रब उन्हें पाकीज़ा शराब पिलाएगा। बिलाशुबा यही तुम्हारे लिए हमेशा का बदला है और तुम्हारी कोशिश हमेशा के लिए काबिल कदर है। जिन कामों से रोका गया कुफ्र करना कमिटमेंट पॉइंट्स है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाला बनना है। जन्नत के हुसूल के लिए आज सब्र करना है। रुकू नंबर 20 है, अब जिसका जी चाहे रब की तरफ जाने का रास्ता इख्तियार कर ले। 4 मेन पॉइंट्स हैं। हमने कुरान थोड़ा थोड़ा नाजिल किया है, ये लोग हमने इनको पैदा किया है। और ताल्लुक़ बिल्लाह, यकीनन हम ही ने आप पर कुरान उतारा है, थोड़ा थोड़ा करके उतारना। चुनांचे अपने रब के फैसले तक सब्र करो और उनमें से किसी गुनाहगार या नाशुक्रे की बात ना मानो। वस्कुरिस्म रब्बिका बुकरतम व असीला, और अपने रब का नाम सुबह शाम याद करो और रात के कुछ हिस्से में उसके लिए सजदा करो और लंबी रात तक उसके लिए तस्बीह करो। बेशक ये लोग जल्दी मिलने वाली चीज़ से मोहब्बत रखते हैं और एक भारी दिन को अपने पीछे छोड़े देते हैं। हम ही ने उन्हें पैदा किया है और हम ही ने उनके जोड़ बंद मजबूत बांधे हैं। और हम जब चाहेंगे बदल कर इन जैसे लोग ले आएंगे, बदल कर लाना। बिलाशुबा ये तो एक नसीहत है। तो जो चाहे अपने रब की तरफ जाने का रास्ता इख्तियार कर ले। और तुम नहीं चाहते मगर ये कि अल्लाह ताला चाहे। बिलाशुबा अल्लाह ताला हमेशा से सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। वो जिसे चाहता है अपनी रहमत में दाखिल करता है और जालिमों के लिए उसने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। करने वाले काम है सब्र करना, गुनाहगार या नाशुक्रे की बात ना मानना, अपने रब का नाम सुबह शाम याद करना, रात के तवील हिस्से में तस्बीह करना, रब की तरफ जाने का रास्ता इख्तियार करना, जिनसे रोका गया दुनिया से मोहब्बत करना, आखिरत को छोड़ देना। कमिटमेंट पॉइंट है अपने रब की तरफ जाने का रास्ता इख्तियार करना है। अल्लाह के पाक नाम से सूरतुल मुरसलात का आगाज़ करते हैं। ये रुकू नंबर 21 है। तबाही उस रोज़ झुटलाने वालों के लिए। 4 मेन पॉइंट्स हैं। जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जा रहा है, तबाही उस रोज़ झुटलाने वालों के लिए। क्या हमने अगलों को हलाक नहीं किया? क्या हमने एक हकीर पानी से तुम्हें पैदा नहीं किया? और 4 और मेन पॉइंट्स हैं। क्या हमने ज़मीन को समेट कर रखने वाली नहीं बनाया? चलो अब उस चीज़ की तरफ जिसे तुम झुटलाया करते थे, फैसले का दिन और ताल्लुक़ बिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल मुरसलाति उर्फ़ा, कसम है उन हवाओं की जो मारूफ मामूल के मुताबिक भेजी जाती हैं, फिर उनकी जो तूफ़ान बनकर तेज़ चलने वाली हैं, और उनकी जो बादलों को फैला देने वाली हैं, खूब फैलाना, फिर उनकी जो फाड़ कर जुदा कर देने वाली हैं, फाड़ कर जुदा करना, फिर उनकी जो अल्लाह ताला की याद डालने वाली हैं, उज़्र के लिए या डराने के लिए। इन्नमा तुअदून लवाक़ि, बिलाशुबा जिसका तुमसे वादा किया जाता है वो लाज़मन वाक़े होने वाली है। फ़इज़न नुजूम तुमिसत, फिर जब सितारे मिटा दिए जाएंगे। वइज़स समाउ फुरिजत, और जब आसमान खोला जाएगा, और जब पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे, और जब रसूल उस वक्त जमा किए जाएंगे जो मुकर्रर किया गया। लिअय्यि यौमिन उज्जिलत, किस दिन के लिए मोहलत दी गई थी? लियौमिल फ़स्ल, फैसले के दिन के लिए। और तुम्हें किस चीज़ ने मालूम करवाया कि फैसले का दिन क्या है? उस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी तबाही है। क्या हमने पहलों को हलाक नहीं किया, फिर हम उनके पीछे दूसरों को लाते हैं? कज़ालिका नफ़अलु बिल मुजरिमीन, हम मुजरिमों के साथ ऐसा ही करते हैं। उस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी तबाही है। क्या हमने तुम्हें एक हकीर पानी से पैदा नहीं किया, फिर हमने उसे एक महफूज जगह में रखा, मालूम अंदाजे तक। बस हमने अंदाज़ा किया तो क्या ही खूब अंदाज़ा करने वाले हैं हम। उस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी तबाही है। अलम नजलिल अर्द किफाता, क्या हमने ज़मीन को समेटने वाली नहीं बनाया? अहया व अमवाता, जिंदों को और मुर्दों को भी। और उसमें हमने बुलंदों वाला पहाड़ बनाए
اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ تم چلو اس عذاب کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، تم چلو ایک سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ سایہ کرنے والا ہے اور نہ وہ شعلوں سے بچانے کے کام آ سکتا ہے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، بلا شبہ وہ آگ محل جیسی چنگاریاں پھینکے گی، کأنہ جمالات صفر، گویا وہ زرد اونٹ ہے۔ اس روز جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہیں بولیں گے۔ ولا یؤذن لہم فیعتذرون، اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ معذرت پیش کریں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور پہلوں کو جمع کر لیا ہے۔ تو تمہارے پاس اگر کوئی خفیہ تدبیر ہے تو میرے ساتھ وہ تدبیر کر دیکھو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ کرنے والے کام ہے فیصلے کے دن کے بارے میں جاننا، اور جس سے روکا گیا جھٹلانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین کرنا ہے کہ قیامت ضرور واقع ہونے والی ہے۔ رکوع نمبر 22 ہے متقی اور مجرم۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، متقی جھٹلانے والے اور تعلق باللہ۔ ان المتقین فی ظلال و عیون، بلا شبہ متقی لوگ سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان پھلوں میں جن کی وہ خواہش کریں گے۔ مزے سے کھاؤ اور پیو ان نیک اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے، بلا شبہ ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے، سو تم تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بلا شبہ تم ہی مجرم ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکتے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس کے بعد وہ کس کلام پر ایمان لائیں گے؟ کرنے والے کام ہے تقوی، نیک بن کر رہنا، جن کاموں سے روکا گیا جھٹلانا، اللہ تعالیٰ کے آگے نہ جھکنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ 29واں پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اس کا پختہ علم نصیب کریں، عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے، اس کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے راضی ہو جائیں اور ہم سے ناراض نہ ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ارحم الراحمین۔ ہم نے قرآن حکیم میں سے جو پڑھا الہی ہمارے دلوں پر نقش کر دے، ہماری زندگیوں میں الہی اس کے توسط سے تبدیلی پیدا کر دیجئے۔ الہی ہماری بہنیں بیٹیاں جو دعا آپ سے کرنا چاہتی ہیں، الہی سب دعاؤں کو آپ قبول فرما لیجئے۔ الہی بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرمائیے، الہی بے اولادوں کو اولاد نصیب فرمائیے، اور الہی جو دعائیں سب کرنا چاہتے ہیں سب دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ
البشر فهل